مولا ایک باپ کے لیے اس کی زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ آواز میں ایک باپ کے لیے سب سے خوشی کا لمحہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ باپ نگاہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، ایک باپ کے لیے سب سے غم کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا، جواب میرے چھٹے ماں نے کچھ نہیں کیا۔ کربلا کا رخ کیا، رو کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے جان حسین آپ کا سلام۔ سنیں گے جملہ؟ یقیناً باپ کے لیے بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، اور اگر بیٹا اکبر ہو اور باپ حسین ہو پھر اس رشتے کی محبت کا اندازہ کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور پھر بیٹا بھی عام شکل کا نہ ہو بلکہ ہم شکل پیغمبر ہو، کہ حسین کہتے کہ جب بھی مجھے نانا کو دیکھنے کی خواہش تھی اپنے بیٹے اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، ایسا لگتا تھا میں نے اپنے نانا کا دیدار کر لیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں کربلا وہ آفتاب ہے جو قیامت تک روشن رہنے والا ہے۔ جوان بیٹا 57 سال کے ضعیف باپ کے سامنے دامن پھیلا کے جملہ کہ بابا اب بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، بازوں میں نذرانہ پیش کرتے رہنا، بالکل عبادت مختصر ہو رہی ہے، تمام ہوتی جا رہی ہے۔ حسین نے اکبر کو کلیجے سے لگایا، میری طرح متوجہ رہنا رونے والوں، اکبر کو کلیجے سے لگایا، آواز میں اکبر دین پر قربانی کے لیے حسین تمہیں روکے گا نہیں، لیکن بیٹا خیمے میں تمہاری ماں ہے، تمہاری پھوپھی ہے، جنہوں نے 18 سال تک تمہیں ارمانوں سے پالا ہے، بیٹے مرنے کے لیے جاؤ، پھوپھی سے رخصت ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو۔ اکبر خیمے میں آئے، ماں کو سلام کیا، ماں نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، آواز دے اکبر ماں روکے گی نہیں، اس لیے کہ آج حسین پر قربانی کا وقت ہے، اگر تو قربان ہو گیا یہ لیلا کے لیے فخر کی منزل ہے۔ اکبر جاؤ خدا حافظ۔ زینب کے قریب آنا، زینب نے پیشانی کو چوما، آواز دے اکبر کیا 18 سال تک اس کی روز کے لیے پالا تھا کہ ہم سے مرنے کی اجازت لینے آؤ گے؟ اکبر نے رو کے کہا پھوپھی اماں کیا آپ برداشت کریں گی کہ آپ کا بیٹا زندہ رہے؟ زہرا کا بیٹے کا گلا کاٹ دیا تھا۔ زینب نے اکبر کو کلیجے سے لگایا، آواز میں جاؤ اکبر خدا حافظ، بالکل رخصتی نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ اور تابوت اکبر کا استقبال کر لیجیے گا۔ اکبر خیمے سے نکلے، حسین گھر خیمہ پہ کھڑے تھے، روتی ہوئی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا، آواز دی بیٹے خدا حافظ۔ اکبر جانے لگے کہ حسین نے اکبر کے پیچھے چلنا شروع کیا، اکبر کے قریب آئے، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، آواز دی بیٹے خدا حافظ۔ جملہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ میرے استاد کا جملہ ہے 7 مرتبہ حسین نے اکبر کو خدا حافظ کیا ہے، 7 مرتبہ حسین نے اکبر کو خدا حافظ کیا۔ منزل کیا ہوتی تھی؟ اکبر پڑھنے لگتے تھے، حسین کہتے تھے بیٹا ٹھہر جاؤ، ایک بار آخری بار اپنا دیدار کرا دو۔ اکبر چہرہ گھماتے تھے، حسین اکبر کی پیشانی چومتے تھے، پھر کہتے تھے لال خدا حافظ، پھر اکبر رخ دوسری طرف کرتے تھے، حسین دوڑ کر کہتے تھے میرے لال آخری بار اپنا دیدار کرا دو، پھر اکبر چہرہ گھماتے تھے، حسین پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ اکبر مقتل میں پہنچے، حسین در خیمہ پر، قیامت کی جنگ کی اکبر نے یا ایک سالم نے نرغ آدھا میں گھرے ہوئے حسین کے بیٹے کے سینے پہ برچھی ماری، برچھی کا لگنا تھا۔ اکبر زین سے زمین پر آئی، آواز دی بابا آخری سلام قبول، جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، میرا
مصائب کی کتاب سے ایک تصویر نکال کر دکھاؤں، آنسوؤں کی خیرات آپ بی بی زہرا سے مانگیے گا۔ اکبر نے سلام آخر کیا، حسین نے مقتل کا رخ کیا، لیکن زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا، زینب نے کہا بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، رو کر کہا زینب حسین کو راستہ نظر نہیں ہے، زینب حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، مقتل میں پہنچے، خدا کی قسم سمجھنا پہلے حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر مقتل کی طرف بڑھے، اگر آپ نے منظر سمجھ لیا تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے، پہلے حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر مقتل کی طرف بڑھے، لیکن چلتے چلتے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، اتر کر نہیں، منہ کے بل حسین زمین پر آئے، پھر حسین نے قدموں سے چلنا شروع کیا، یا چلتے چلتے حسین پھر بیٹھ گئے۔ مقتل کا عجیب جملہ ہے، جب پیروں سے بھی نہ چل سکے نا تو ہنیوں کے بعد حسین نے چلنا شروع کیا۔ نہ جانے آپ نے منظر سمجھا یا نہیں سمجھا، تو ہنیوں میری طرف دیکھنا، نظر اٹھا کر دیکھنا، تو ہنیوں کے بعد حسین نے چلنا شروع کیا، مقتل میں پہنچے کہ ایک جگہ پر حسین بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹاتے جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، میرے لال یہ صحیفہ تجھے تلاش کر رہا، جزاک اللہ خیر جزاک، اکبر کو ڈھونڈتے جاتے ہیں، یا ایک نشیب سے آواز آئی، بابا اکبر یہاں ہے۔ حسین ٹکڑیوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا ہے، لیکن مقتل کا منظر عجیب و غریب ہے، جب حسین دیکھنا میری طرف، غیرت کا جملہ برداشت کرنا، جب حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے بیٹے کے قریب جا رہے تھے، 2 لاکھ کا لشکر گھوڑے پہ بیٹھا مسکرا کر کہہ رہا تھا، حسین ہم نے تمہارا اکبر مار دیا ہے، حسین ہم نے تمہارا اکبر مار۔ اکبر کے سرحانے پہنچے، آستینیں چڑھائی، جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے اور جن کی اولاد جوان ہے، وہ میرے جملے کو سمجھنا، خدا کی قسم، خدا آپ کی اولاد کی جوانی آپ کو مبارک کرے۔ قسمت تو حسین کی تھی کہ جوان بیٹے کے سینے سے بیٹے کے قریب پہنچے، بیٹے کے سینے سے ہاتھ اٹھایا، ٹوٹا ہوا نیزہ دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، 1.25 لاکھ نبیوں کی قطاریں تھی کربلا میں، حسین نے کہا میرے اللہ بیٹا تو مجھے غریب کا ہے، اپنے کسی نبی سے حکم دے کہ آ کر اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال لے۔ آدم نے قدم پیچھے ہٹا لیا، نوح نے قدم پیچھے ہٹا لیا، ابراہیم نے کہا اسماعیل ارے ہم اور تھے، ایک نبی قدم پیچھے ہٹاتا گیا، سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ کھڑے رہے، لیکن ایک وقت آیا سرکار نے بھی قدم پیچھے ہٹا لیا۔ جب ہر کسی نے قدم پیچھے ہٹا لیا، حسین نے غربت کی نگاہیں آسمان کی طرف کی، آواز دی میرے مالک میں اتنا غریب ہوں کہ بیٹے کے سینے سے پنچھی خود نکالوں گا۔ میں نے مقتل میں نہیں پڑھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین کی پشت سے ایک برقع دار بی بی کی آواز آئی ہوگی، میرے لال سارے چلے جائیں یہ زہرا تجھے چھوڑ کر نہیں۔ جزاک اللہ خیر جزا، آستینیں چڑھائی، زمین
ہاتھ ڈالا، بسم اللہ و باللہ کہہ کر پرچھی نکالا، خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، ادھر پرچھی نکالا، خالی پرچھی نہیں، باپ کے سامنے بیٹے کا کلیجہ پرچیوں میں الجھ کر آیا۔ حسین نے اپنے سینے سے اکبر کے سینے کو ملایا، اپنا ہاتھ اکبر کے کمر میں ڈالا، لے کر چلے، خدا کے لیے جملہ سمجھنا، لے کر چلے، پھر اکبر کو زمین پہ رکھ دیا، پھر ہمت کر کے اٹھایا، پھر چلے، پھر رکھ دیا، پھر ہمت کر کے اٹھایا، پھر چلے، پھر رکھ دیا، 9 مرتبہ حسین نے اکبر کو اٹھایا، اکبر کو زمین پر رکھا، ابھی خیمہ دور تھا، یا حسین نے کہا بنی ہاشم کے بچوں، حسین غریب ہو گیا، ارے حسین سے اکبر کا جنازہ، چھوٹے چھوٹے بچے